بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت شیث علیہ السلام۔ حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیث یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو حق دعوت و تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ تاریخ ابن الکثیر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ تفسیر ابن الکثیر۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کے فریضہ کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش یانش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش یانش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کینان کو سونپ دی۔ پھر کینان نے اپنے وفات کے قریب اپنے بیٹے مہلائیل کو دعوت و تبلیغ کا منصب سونپا۔ مہلائیل پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیے اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ مہلائیل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا اور یرد نے اپنی وفات سے چند دن قبل ہی تبلیغ دین کے فریضہ کی وصیت اپنے بیٹے اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔ قصص الانبیاء ابن الکثیر۔ یہ تھا حضرت شیث علیہ السلام کا واقعہ۔